رکھوں اور کہاں سے اٹھاؤں؟ اتنا مال اللہ نے دیا ہے کہ ان کلمات کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کریم معاشی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں فراوانی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور کلمہ حلیت الاولیاء کی روایت ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا صبح و شام 100 مرتبہ۔ آج کل وہ ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہیں، وہ دانوں والی تسبیحیں بھی ہوتی ہیں، تو بندہ اس پر 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، صبح بھی شام بھی پڑھ لے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یا صبح پڑھ لے یا شام پڑھ لے، اور اگر دونوں اوقات میں پڑھے تو برکت ہی برکت ہے۔ بالکل مختصر کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ شام پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھوک کا منہ نہیں دیکھے گا، دوسرا قبر میں وحشت کا، تنگی کا، تاریکی کا شکار نہیں ہوگا، حشر کے اندر کبھی اسے گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یہ مختصر سا کلمہ ہے، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کریم یہ 3 برکتیں اور انعام اسے عطا فرما دے گا۔ توجہ حضرات آپ کی۔ اب یہاں یہ حدیث بھی سنیں، ان اللہ عز و جل یقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور میں اس میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں اگر آپ توجہ فرمائیں، یہ موبائل آپ میں سے ہر شخص کے پاس تقریباً موجود ہے، بزرگوں کے پاس بھی اب ہوتا ہے، یہ اینڈرائیڈ موبائل، اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اعلیٰ حضرت کی الوظیفۃ الکریمہ۔ توجہ ہے تھوڑی؟ الوظیفۃ الکریمہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی مختصر سا رسالہ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں 5 نمازوں کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں یا صبح و شام جو وظائف اور اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ تفصیل سے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی اسی سے وظائف اور اذکار پڑھتا ہوں اور میری یہ روٹین بنی اسی سے۔ اس میں بڑی ترتیب کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ صبح یہ وظیفے پڑھے جائیں تو یہ برکت ہے، فجر کے بعد پڑھو تو یہ برکت ہے، ظہر کے بعد یہ اذکار، اور اسی میں تسبیح فاطمہ کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت نے کیا، جو تسبیح فاطمہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو تعلیم فرمائی تھی، تسبیح فاطمہ جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے تو اس کی برکات بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب یہاں توجہ فرمائیں، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پہلے نا لفظاں دی چس لو، رب فرما رہا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، کب؟ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے، جب وہ الحمدللہ کہتا ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب وہ درود شریف پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دیگر ذکر اذکار کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور میرے ذکر کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تو معیت اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، تو فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی معیت کی مختلف صورتیں ہیں، توجہ فرمائیں گے تو میں عرض کروں گا۔ اے جنا نیند آ رہی ہے ذرا جاگو۔ اللہ کی معیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے ذریعے ساتھ ہے، اور وہ کائنات کے ہر ذرے کو وہ اللہ کی معیت حاصل ہے، کیونکہ کائنات کے ذرے کو اللہ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، سمیع بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو اللہ کی ایک معیت ہے علم کے ساتھ، اور اللہ کی ایک معیت کی صورت ہے جو صرف اولیاء کو حاصل ہے، اور وہ یہ معیت ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے مقرب بندوں کے مرتبے میں ہوتا ہے۔ وہ یہ معیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اسے وہ معیت حاصل ہے جو اللہ کے ولیوں اور مقرب بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ میں گال جڑے پاسے لے جا رہے ہیں، اللہ کرے تو اسی سمجھو۔ اور ایک معیت اللہ کی ہے جو سارے نبیوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اس معیت کے ذریعے اللہ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے دشمنان دین کے مقابلے میں۔
یہ تو ہو گئی معیت کی 3 صورتیں، اللہ کے ساتھ کی 3 صورتیں. ایک اللہ کی معیت اور ساتھ کی 4تھی صورت ہے، اور وہ خاص معیت ہے، وہ صرف آمینہ کے لال کو حاصل ہے. وہ معیت صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے. اور میں تہاڈی اطلاع واسطے عرض کر رہے ہیں کہ یہ معیت نبی علیہ السلام کے واسطے سے ایک صحابی کو بھی ملی ہے. کہاں؟ جب غار میں حضرت صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے، فرمایا معنا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یعنی اے ابو بکر، اللہ کی جو معیت مجھے حاصل ہے، تیری وفاؤں کا صلہ وہی معیت اللہ کی تجھے بھی حاصل ہے. اور یہ تو معیت ہے نا حضرات، توجہ ہے تھوڑی، یہ تو معیت ہے نا. حضرت صدیق اکبر کا انعام ہے کیا؟ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عرض کر رہا ہوں کیونکہ گل ذکر دی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر وہ تھے جن کا دل ربوبیت کے مشاہدے سے بھرا ہوا تھا، ربوبیت کے، رب کے مشاہدوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان کے دل میں کوئی دوسرے کے لیے جگہ تھی نہیں. اور اسی لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی زبان پر لا الہ کا ورد کثرت سے جاری رہتا تھا، کیونکہ دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا. اب آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ مقام کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ نبی علیہ السلام کے یہ لفظ ہے نا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے احسانات کے. اور صدیق اکبر، ابھی علامہ قبلہ نے بھی عرض کی فرمایا، آپ کو بتایا، اور صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ خود رب عطا فرمائے گا. توڑا ذوق و عرض کر رہا ہوں بدلہ کی ہے اللہ کیا انعام دے گا حضرت صدیق اکبر کو قیامت کے دن. یہ ذکر کرنے والے جب رب کا ذکر کرتے ہیں تو رب ان کا چرچا کس طرح کرتا ہے، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو وعدہ خداوندی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم گوشے میں بیٹھ کر میری شناسائی حاصل کر لو، ساری کائنات خود تمہاری شناسا ہو جائے گی. کب؟ جب تم میرا ذکر کرو گے. تو جنہوں نے ذکر کیا ان کو سرکار نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے. وہ احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں. آپ فرماتے ہیں ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، بنی عبد القیس کا وفد. ان میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر نبی علیہ السلام کو نازیبا لفظ کہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر اس کو جواب دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تگڑا جواب دیا. حضور خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے. معیت خاص تو غار ثور میں مل گئی، اب اللہ تمہیں رضوان اکبر دے. عرض کیا حضور یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 70 امتیں جب آئیں گی نا میدان حشر میں تو اللہ کریم 70 امتوں سے فرمائے گا ایک بندے کو، فرد واحد کو ایک طرف کر دو، باقی ساری امتیں سمت سمیت اکٹھی کھڑی ہو جاؤ، ایک بندے کو سائٹ پر کر دو. باقی ساری امتوں کو اللہ اپنی عام تجلی دکھائے گا، اور جو فرد واحد ہے اس کو اللہ خاص تجلی دکھائے گا. فرمایا ابو بکر وہ جو خاص تجلی جسے دکھائی جائے گی ساری امتوں میں وہ اکیلا اے صدیق اکبر وہ تیری ذات ہے، اور یہ وہ احسانات کا بدلہ ہے جو تو نے امت پر کیے ہیں، یہ تیرے احسانات کا بدلہ ہے جو خود رب تجھے عطا فرمائے گا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی علی علی. توجہ حضرات آپ کی، حضرات گرامی قدر، جنہوں نے ذکر کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا وعدہ خداوندی وہ پورا ہوا. اور پھر آخر میں یہ عرض کروں نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا ذکر میں ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تحمید بھی، تحلیل بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاء الحمدللہ. فرمایا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، اور جو افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا 99 دفتر گناہوں کے. کتنے؟ 99 رجسٹر گناہوں کے، دفتر گناہوں کے اس کے ہوں گے. اللہ کریم جب وہ 99 دفتر گناہوں کے اس کے سامنے لائے گا تو رب فرمائے گا کہ میں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں الہی. اچھا فرشتوں نے تیرے گناہ لکھنے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ نہیں. اچھا اس میں کوئی ایسا گناہ جس کے لیے تیرے پاس کوئی عذر ہو؟ وہ کہے گا عذر بھی کوئی نہیں. اب وہ بندہ ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم ایک پرچہ، ایک کاغذ فرشتوں کو دے گا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے یہ 99 دفتر گناہوں کے رکھو اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھو. اب وہ بندہ عرض کرے گا الہی 99 رجسٹر گناہوں کے یہ کاغذ کا ٹکڑا، تو یہ کس طرح مقابلہ ہوگا؟ تو رب فرمائے گا اسے بھی میزان پر لے جاؤ، یہ میری رحمت کے جلوے دیکھے، یہ میرا فضل اور کرم دیکھے. اب وہ 99 دفتر گناہوں کے، رجسٹر گناہوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا. تو وہ ٹکڑا کاغذ کا 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری ہوگا اور اس کاغذ کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ اس میں ہے کیا؟ فرمایا وہ کلمہ ہے جو تو نے پڑھا تھا، اس کلمے کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. توجہ حضرات آپ کی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور محی الدین ابن عربی جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی من قال لا الہ الا اللہ 70 الفا، جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا. غفر لہ، وہ بھی بخشا گیا، جس نے پڑھا وہ بھی بخشا گیا. ومن قیل لہ، اور جس کے لیے اس نے پڑھا، جس کو ثواب بخشا، غفر لہ ایدن، وہ بھی بخشا گیا، ثواب اس کو بھی پہنچ گیا، اور جس نے پڑھا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں یہ حدیث مجھ تک پہنچی تھی لیکن کنفرم نہیں تھا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دسترخوان پر میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دوستوں کی دعوت میں شریک تھا. وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے کشف کا بڑا شورا تھا کہ وہ روحانی نگاہ کے ساتھ دلوں میں جھانک کر دیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے رونے لگا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری والدہ کو عذاب دیا جا رہا ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا تھا لیکن نیت کسی کے لیے نہیں کی ہوئی تھی. تو جب اس نے کہا کہ میری والدہ کو عذاب دیا جا رہا ہے تو میں نے فوراً دل میں یہ نیت کی کہ الہی یہ 70,000 کلمے کا ثواب میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی ہیں، آپ فرماتے ہیں عین اسی وقت وہ مسکرانے لگ گیا، ہنسنے لگا. میں نے اس کو پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جناب جانتا تو میں بھی نہیں کیا ہوا، لیکن کیفیت بدل گئی. اب میری ماں کو جنت کے باغوں میں داخل کیا جا رہا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں 70,000 مرتبہ پڑھے ہوئے کلمہ طیبہ کا وہ جو جلوہ تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. فرماتے ہیں حدیث کی صحت کو میں نے جانا اس نوجوان کے کشف کے ذریعے. میں سوچ میں تھا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، لیکن اس نوجوان نے جو اپنا کشف بیان کیا کہ میری والدہ کی کیفیت بدل گئی ہے تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے. اور اس کا جو فوری عمل ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ سرکار کے الفاظ ہے. اور فرمایا وہ بندہ کشف رکھتا ہے، اس بات کی تصدیق مجھے حدیث رسول سے ہو گئی کہ ادھر میں نے حدیث پڑھی ہے، ادھر اس کی ماں کی کیفیت بدل گئی اور اس نے بیان کیا. تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کی ماں کی کیفیت اس لیے بدلی
کہ یہ رسولullah کا فرمان ہے کہ کلمہ طیبہ اپنے اندر برکت رکھتا ہے، پڑھنے والا بھی بخشا گیا اور جس کے لیے پڑھا وہ بھی بخشا گیا۔ پھر حضرات گرامی قدر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا بولو نا۔ یہ ویسے جواب ہے، یہ جن لوگوں کو آج اولیاء کرام کے معاملات سے جو چڑ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب آپ پاک پتن گئے، عرس تھا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہاں سنا کہ فرید ہو رہا ہے۔ وہ ایک آدمی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندہ فرید کر رہا ہے، ہر بندہ فرید کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، آج لوگ فرید کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو فرید ہو رہا ہے اس کا ثبوت قرآن میں کہاں؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو فرید ساری زندگی اللہ کا ذکر کر رہے، تو اللہ اپنی مخلوق سے ان کا چرچا کروا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ وعدہ خداوندی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا چرچا کرتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت میرا رب مجھے یاد کرتا ہے مجھے وہ وقت پتہ ہے، مجھے وہ وقت پتہ ہے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے میں جس